میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، آج کا میرا بیان جو ہے وہ جہاد بالنفس، جہاد بالسیف سے افضل کیسے ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جہاد النفس کر لے، وہ اس شخص سے بھی زیادہ افضل ہے جو جہاد تلوار کے ذریعے سے کرتا ہے۔ کہ ہر عبادت حتیٰ کہ تلوار سے جہاد کرنا بھی جہاد بالنفس کے کرنے کا محتاج ہے۔ کیا نفس سے جہاد کیے بغیر کوئی انسان اپنی جان کو یقینی موت کے خطرے کے سامنے ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاد بالسیف کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ریاکاری، خود پسندی، شرک اور ہر قسم کی نفسانی اغراض سے پاک ہو، اور یہ سب نفس سے جہاد کیے بغیر انجام نہیں پا سکتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جہاد بالنفس افضل کیسے بنتا ہے کہ جنگ والا جہاد ایک خاص زمانے اور خاص شرائط سے واجب ہوتا ہے۔ عورتوں، بوڑھوں، کمزوروں، بیماروں اور عاجز انسانوں پر واجب نہیں ہے۔ ہر شخص پر واجب عینی بھی نہیں ہے کہ بلکہ واجب کفائی ہے۔ اس کے برعکس نفس سے جہاد تمام زمانوں، تمام حالات اور تمام اشخاص پر واجب عینی ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک واجب ہوتا ہے، اور سوائے اللہ کے معصوم بندوں کے کوئی شخص بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز ہے عزیزان محترم کی تلوار سے جہاد ایک خاص وقت میں تکمیل پا جاتا ہے، اور مومن مقام شہادت پر فائز ہو جاتا ہے اور مبارزہ ختم ہو جاتا ہے۔ نفس کے ساتھ مقابلے اس سے زیادہ سخت ہے کہ پوری زندگی پہ در پہ اور مسلسل تکالیف برداشت کرنی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار سے جہاد کو اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود جہاد اصغر اور نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ یعنی سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے، یعنی جو انسان اپنے نفس سے جڑا ہوا ہے، اس نفس کے ذریعے جو کرتا ہے، اس کے لیے بہت ہی زیادہ اسلام میں تاکید کی گئی ہے، اور وہ اس شخص سے بھی افضل ہے کہ جو جہاد بالسیف، یعنی وہ جہاد جو تلوار کے ذریعے کوئی شخص میدان میں جا کے کرتا ہے، یہ اس سے افضل ہے۔ کون سا شخص؟ جو شخص جہاد بالنفس کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کا جہاد کرتا ہے، یعنی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تمام گناہوں سے روکتا ہے، ہمیشہ نیکی کا ارادہ رکھتا ہے۔ دیکھیے دین محمدی میں، شریعت محمدی میں صرف نیکی کرنے کا ثواب نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے کا ثواب نہیں ہے عزیزان محترم، نیکی کا اگر دل میں ارادہ ہو تو شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، جو کاتبین ہیں، جو دو فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا ہے، تم اس کا نیکی کرنے کا ثواب تم لکھتے رہو۔ دیکھیے لیکن برائی کرنے والا جو کاتب ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں دیکھیے خداوند عالم کتنا رحمان ہے، رحیم ہے۔ عزیزان محترم ذرا غور کریں، فکر کریں، خداوند عالم نے فرشتوں سے کہتا ہے ابھی میرے بندے نے صرف دل میں ارادہ رکھا ہے، ابھی کوئی برا کام نہیں کیا ہے، خبردار تم اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھنا جب تک کہ یہ اس برا کام کو، برائی کو یہ انجام نہ دے دے۔ تو عزیزان محترم ہم کو چاہیے کہ اگر ہم صرف و صرف خیر کی بھی اپنے دل میں ارادہ رکھتے ہیں تو خداوند عالم ہم کو اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔